احباب ذی وقار، خطبات جمعۃ المبارک کے تسلسل میں ہماری گفتگو پچھلے جمعے کو جمعۃ المبارک اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے شروع ہوئی تھی۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے علماء، فضلاء، خطباء ایک عرصہ دراز سے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ لوگ ہوں یا نہ ہوں، مقتدی ہوں یا نہ ہوں، سننے والے ہوں یا نہ ہوں، دیواریں ہونی چاہیے، ساؤنڈ لگا ہوا ہونا چاہیے، وہ تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، اور کوئی آئے یا نہ آئے انہیں اس کی پریشانی عموماً نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، ان کو مہینے کے بعد ایک تنخواہ ہے وہ مل جاتی ہے، وہ تنخواہ نہ ملے تو چیخیں گے، چلائیں گے، انتظامیہ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، لیکن جمعے پہ کوئی آئے یا نہ آئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمارے لوگوں کا مزاج، پھر ان کے خطبوں کے معیار بھی کچھ ایسے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ مساجد سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے تو جو بے نمازی تھے، کبھی جمعے کے لیے آ جاتے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، زور کی پڑھ لیں گے، اور جو آنے والے تھے انہوں نے بوریت کا سامان دیکھ کر انہوں نے سوچا بھئی جا کے جلدی کیا کرنا ہے، چلیں دوسری آذان ہوگی، اس وقت تک گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، تو دوسری آذان کی آواز آتی ہے تو وہ وضو وغیرہ کرتے ہیں اور مسجد میں خطبے کے درمیان آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں زیادہ جو عوام کی تعداد ہے وہ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس دوران آنا شروع ہوتی ہے مساجد میں۔ یہ بہت بڑا الویہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور ان ائمہ کے لیے جو محراب و منبر کے وارثین کہلاتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اسکول کھولتا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، وہ بڑے ٹولز استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ میرے اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھے۔ بھلے اس کی نیت یہ علم دینے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر اسکول چلانے کی تو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ ہر وقت اپنے گاہک بڑھانے کا سوچتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، جب یہ پاس ہوتے ہیں اپنی کسی کلاس سے اگلی کلاس میں جاتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، آپ بچوں کی کتابیں لینے کے لیے، اسٹیشنری لینے کے لیے پہلے دکان پر جاتے ہیں، کسی بک شاپ پر، تو بک شاپ والے کیا کرتے ہیں، کمپٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس زیادہ گاہک آئیں، وہ بینر لگاتے ہیں 10% ڈسکاؤنٹ یہاں ملے گا، 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا، لوگ سیل لگاتے ہیں، صدر میں چلے جائیں، ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، بہار آ رہی ہے، سردیوں کا مال بیچنا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ پہ بیچ رہے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ہماری طرف آئیں، ہمارا سودا بک جائے۔ اگلے سال سردی میں جو چیز ضرورت ہے ابھی لوگ خرید لیں سستا سمجھ کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں اپنی عقل سے اپنا کاروبار، اپنا دنیا کا نظام بہتر کرنے کے لیے پلاننگ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنی فکر دکان والے کو، کاروبار والے کو، اسکول چلانے والے کو، کالج چلانے والے کو، کلینک چلانے والے ڈاکٹر کو، ان سب کو ہے، اور وہ اپنا مریض، اپنا گاہک، اپنا طالب علم بڑھا رہے ہیں، اس مسند پر، اس ممبر پر بیٹھنے والوں کو اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، میں ایک جملہ بھی بولوں گا، آگے چل کے اس موضوع پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چند جمعے پہلے یہاں ایک جملہ کہا تھا، اس کو صرف دوہرا رہا ہوں۔ اس عنوان کے بعد اگلا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہم وہی کوششیں رکھیں گے، اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے مولوی تو بنائے ہیں، حافظ تو بنائے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کی فکر کو اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشادات عالیہ آقا علیہ السلام کے، ان سے اخذ شدہ فکر کو اپنی نسلوں میں انڈیوس نہیں کیا۔ بندہ مولوی بن گیا مگر قرآن کی فکر سے آ رہی ہے۔ آپ مولانا سے پوچھیں حضور قرآنی فکر پہ چند باتیں بتا دیں، پھر آپ کو خود اس کا رسپانس پتہ چل جائے گا کہ قرآنی فکر سے لوگ کتنے آشنا ہیں۔ قرآن کی افکار عالیہ پر آپ کسی کو کہیں صاحب خطاب فرما دیں۔ ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، ان کو نظریہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، اور یہ مطالعہ پاکستان کی کتاب کئی سال تک بچے پڑھتے ہیں، مگر میٹرک نہیں، ایم اے پاس کسی سے پوچھ لیں بھائی نظریہ پاکستان ہے کیا، تو وہ رٹے ہوئے دو جملے تو آپ کو بتا سکتا ہے، اس کو نظریہ کا صحیح معنی بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو فکر نظریے کی کوکھ سے جنم لینے والی کسی چیز کا نام ہے۔ جس کو نظریے کا نہیں پتا اس کو فکر کا کہاں سے علم ہوگا؟ اور ہمارے ہاں ساری محنت پڑھنے پڑھانے پہ، رٹا لگوانے پہ، یاد کروانے پہ ہے۔ فکر جو قرآن کی اور اللہ رسول کی دی ہوئی ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، اس کی کسی کو فکر ہوتی تو میں نے پہلے یہ کہا تھا
کہ جمعے والے دن خطیب ممبر پہ بیٹھتا اور سامنے مسجد کی دیواریں دیکھتا، اس کو نیند اس کی اڑ جاتی۔ پھر اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو میں نااہل ہوں بیٹھا ہوا شخص، میرے اندر اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ نااہل لوگوں کے پاس لوگ آ کے نہیں بیٹھتے بھائی، یا تو بندہ اپنی نااہلیت کو تسلیم کرے، یہاں کسی مولوی کو کہے نا جی وہ اپنی نااہلیت کو مانے، وہ کہے گا تیری ایسی کی تیسی۔ تو یا اپنے اندر نااہلی ہے یا اہلیت ہے مگر طبیعت میں سستی ہے کہ وہ قرآنی فکر آگے معاشرے کو سمجھائی نہیں، بتائی نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا۔ اس لیے لوگوں جمعے والے دن مسجدیں ویران ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ جمعے والے دن لوگوں کی نمازیوں کی کثرت دے کر، ہمارے بچپن میں ہمارے باپ دادا صبح صبح ہی تیار ہو کے، ابھی سورج ڈھلتا نہیں تھا، مسجد میں پہلے پہنچ جاتے تھے۔ لوگ جمعے والے دن مساجد کا رخ کرتے تھے۔ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی تھی، تنگ پڑ جاتی تھی، پھر لوگ 7 جگہیں لے کر مسجدوں کو وسعت دیتے تھے۔ تو پہلے ادوار میں پچھلے 20 25 30 سال پہلے تک مسجدیں اس لیے کھلی کی جاتی تھیں کہ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد چھوٹی ہے۔ اب مسجدیں اب بھی وسیع کی جاتی ہیں، لیکن اب اس کے لیے نہیں کہ نمازی ہمارے بڑھ گئے ہیں، نہیں، فلانے ملدی مسجد وڈی، ساڑی بھی ذرا وڈی ہونی چاہیے۔ اب دیکھا دیکھیے تو احباب گرامی قدر، ہم نے جس موضوع پر یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اگر گفتگو جن لوگوں کو میں سنوانا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے ہوتے پھر تو معاملہ اور ہوتا، پھر ان کی سمجھ میں آتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی وہ اتنے بیگانہ ہیں، اتنے بیگانہ کر دیے گئے ہیں کہ ابھی یگانگت میں وقت لگے گا۔ اس کے لیے کچھ محنت ہم تو کر ہی رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، کچھ آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں نا بعض بندوں کو پھر دعوت نامے بھی دینے پڑتے ہیں۔ اب یہ اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ کی طرف لوگوں کو لانے والا، داعی اللہ بننے کا کتنا ہمارا اندر پوٹینشیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو احباب ابھی اس کے بعد آئیں گے، انہی کے کسی بچے کی شادی ہو، اس میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ بارات میں، کتنے لوگ ولیمے میں، آپ گنتی کریں۔ یعنی اس بندے میں خود ہی یہ پوٹینشیل ہے، وہ 100 200 بندے اکٹھے کر سکتا ہے، جو ابھی یہاں نہیں ہے۔ تو جو یہاں ہیں ان میں یقیناً پوٹینشیل اور زیادہ ہوگا۔ یعنی جہاں اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم کارڈ بھی چھاپتے ہیں، دعوت نامے بھی دیتے ہیں، بندہ بھی بھیجتے ہیں، اور کوئی نہ آئے تو پوچھتے بھی ہیں بھائی جی کیوں نہیں آئے ہو، میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے جی، میرے بیٹے کی شادی تھی آپ نے آنا پسند نہیں کیا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی ناراض ہو ساری زندگی ناراضگی رہے گی، بچے کی شادی ہے پھپھی تو راضی کرو، جرگے بیٹھ جاتے ہیں، پیر بھی پکڑتے ہیں، جی ساڑی خوشی جی خشری کو۔ یار بندے تیری چھوٹی چھوٹی خوشیاں اتنی اہم ہیں تو لوگوں کے پاؤں پکڑتا پھرتا ہے۔ اللہ اور رسول کی خوشی تو یہ اس کے گھروں میں آبادیاں، لوگوں کو اس رب کے ساتھ جوڑا جائے، یہ اللہ رسول کی خوشی اس میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے لوگوں سے کتنا رابطہ کیا، کتنے دروازے کھٹکھٹائے، کتنوں کو دعوت نامہ دیا، کتنے کے پاؤں پکڑے۔ قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قیامت تو دور، قبر میں جاتے ہی 3 سوالات، اور تینوں آپ سے دنیا کا ایک سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال مر ربوں کا، رب کی پہچان کے متعلق بتا۔ پہلا سوال ہی رب کی پہچان ہے جی، ہمیں دنیا کی پہچان کتنی اچھی ہے، فلانا آیا ہے فلانا نہیں آیا، شادی میں بندے گن رہے ہیں، ماتم پہ جنازوں پہ لوگ دیکھتے ہیں کون کون آیا کون کون نہیں آیا، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں دیکھتے۔ آپ نے کبھی اپنا پڑوسی نہیں دیکھا ہوگا یہاں بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، کیوں؟ اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ پہچان ہو جاتی نا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے لیے بندہ صرف جیتا ہی اسی کے لیے، اب تو فارمیلٹی ہے، بس اس کا نام لیتے گئے۔ وہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم بن ادم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کسی ایک کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ فرشتہ آیا، اس نے اللہ کا نام لیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ ان پہ کیفیت طاری ہو گئی، تو انہوں نے کہا یار ایک دفعہ پھر سنا دے۔ اس نے کہا پہلی دفعہ تو اپنی مرضی سے سنایا تھا، اتنا سستا نام نہیں ہے، اب سنو گے تو کچھ دینا پڑے گا۔ کہا یہ میرے ہزاروں بکریاں مویشی چر رہے ہیں، آدھا مال تجھے دے دوں گا، ایک دفعہ رب کا نام سنا دے۔ محبت دیکھیے، اس نے سنایا رب کا نام، پھر وہ کیفیت طاری ہوئی، حال میں گئے، پھر کیفیت جب بحال ہوئی کہنے لگے یار ایک دفعہ پھر سنا دے۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہا باقی بھی لے جا۔ اس نے پھر سنایا، پھر کہا سنا دے۔ اس نے کہا اب آپ کے پاس تو بچا کچھ نہیں ہے، دیں گے کیا؟ کہا بھئی چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا نا، اب اللہ کا نام سنا دے، مجھے چرواہا بنا کے لے جانا۔ محبت رب سے کتنی تھی، ہمیں کتنی محبت، اللہ اللہ بے شک کرتے نہیں، پتہ ہی کوئی۔ تو پہلا سوال تو من رب ہوگا، دوسرا کیا ہے؟ من نبی ہوگا۔ رسول سے تعلق بتا کتنا جوڑا، تو رسول سے بھی تعلق بازار میں جا کے صرف بیٹھ کے نہیں جڑے گا، اللہ کے گھر میں آئیں گے تو جڑے گا۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ یہاں سے آپ کو سنائی دے گا۔ اور تیسرا سوال
ما دینوں کا، اب دین کے متعلق بتا، دین کی کتنی پہچان کی تو نے؟ تو قبر کی تو پہلی رات پہلی شام 3 سوال تینوں ہی اس کے متعلق ہیں، اور اسی پر قبر کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اب قیامت تک تو نے قبر میں رہنا کیسے، سکھی رہنا ہے یا دکھی رہنا ہے۔ سکھی رہنا ہے تو یہ 3 سوال کے جواب تیار کر کے جانے پڑے گے، اور سکھی نہیں رہنا پھر بے شک دنیا کا ماؤ موج کرو۔ تو اس لیے اب آپ گرامی قدر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس فکر کو اپنے اندر لائیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری صرف جمعہ پڑھنا نہیں ہے، اوروں کو دعوت بھی دینی ہے، جو اپنی ذات کے معاملے میں جو دعوت دیتے ہیں اس سے بہتر دعوت دینی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے دعوت ہے۔ تو اللہ پاک نے دیکھیے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب جمعہ کے لیے بلاوا آ جائے، نودی کہتے ہیں بلاوے کو، تمہیں بلایا جائے آ جاؤ، تو جمعے کی بلاوے کے لیے دوسری اذان نہیں ہوتی، پہلی اذان پہ بلایا جاتا ہے۔ پہلی اذان کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیا پہلی اذان میں مؤذن حی علی الصلاۃ نہیں پڑھتا؟ بتائیے جی، پہلی اذان میں پوچھیں جی یہ کس چیز کی اذان ہے تو کہتے ہیں جمعے کی ہے، تو جمعے کا بلاوا تو آ گیا۔ تو جس شخص کے پہلی اذان پہ کان کھڑے نہیں ہوتے اور وہ مسجد کی طرف نہیں چل پڑتا، سمجھ لیں ابھی یہ قرآنی فکر سے محروم ہے، قرآنی فکر سے محروم آدمی ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ جیسے ہی وہ سنو پھر بھی سستی سے نہیں چل گیا نا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی اللہ کا ذکر کا ٹائم ہوا ہے، اللہ کا ذکر سننا ہے، کرنا ہے، تو اللہ کے ذکر کے لیے فَاسْعَوْا، تیزی سے، سستی سے نہیں آنا، تیزی سے آنا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت، دکان، آفس، نوکری، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کا انقطاع کرنا، چھوڑنا ہے جی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں سمجھ آ جاوے تھے، بات سمجھنے کی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھ لینا، نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنا شروع کرو، تجارت کرو، دفتر جاؤ، نوکری کرو، ملازمت کرو، جو کام تم دنیا کا حلال کمائی کے لیے کرنا چاہتے ہو کرو، مگر جمعے والے دن جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اب جنہوں نے یہ چھٹی ختم کی نا جمعے کی ہمارے یہاں، یہ تو قیامت کو نہیں پتہ چلے گا نا کتنے لوگوں کا جرم انہوں نے اپنے سر پہ لیا ہے۔ جمعے والے دن اس امت کو اللہ پاک نے، دیکھیں اللہ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا یوم السبت، عیسائیوں نے آج خود اللہ نے نہیں عطا کیا، اتوار بنا لیا اپنا دن، خود بخود ہی بنا لیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے ان سے بہتر دن جمعہ کا دن دیا، اور جمعہ کو سید الایام کہا گیا حدیث میں۔ سید الایام کا معنی ہے کہ سارے دنوں کا سردار دن، تو دنوں کا سردار اللہ نے امت محمدی کو دیا، ہمیں احساس ہے کتنا اعلیٰ دن ملا۔ خیر الایام حدیث میں اس کو کہا گیا کہ جس دن صرف خیر بٹتی اللہ کی بارگاہ سے، تو جس نے خیر لینی ہو اللہ سے وہ اس دن کوئی اور چراغ نہیں جلائے گا، وہ اللہ کے ذکر کا چراغ جلائے گا، اللہ کی طرف آئے گا۔ پھر افضل الایام کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، افضل ترین دن، بہترین دن، افضل ترین دن، اعلیٰ ترین دن۔ پھر اس کو یوم العید کہا گیا، کہ باقی قوموں کی عیدیں سالوں بعد آتی ہوں گی، مسلمان تیری خوش قسمتی اللہ نے تجھے ہر ہفتے میں جمعے والے دن عید عطا فرمائی ہے۔ بھئی اب اگر آپ دیکھیں عید الفطر آئے، عید الاضحیٰ آئے، آپ کو کوئی کہے جی آج دکان کھولو، کام کرو، نوکری کرو، دل کرتا ہے؟ بولیے جی۔ حالانکہ میں اب یہ جملہ میرا سننا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کا مقام جمعے کے مقابلے میں کم ہے، وہاں کپڑے بھی نئے تیار ہوتے ہیں، جوتے بھی نئے لیے جاتے ہیں، کتنی تیاری عید کی مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عید کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ واجب کا درجہ اونچا ہے یا فرض کا اونچا ہے؟ کہاں گیا جمعے کا اہتمام؟ ہم نے عید سمجھا جمعے کو، سارے بازار کھلے ہوئے، سارے کاروبار صبح سے چل رہے، سارے دفتر کھلے ہوئے، یہ عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی ہے؟ کفار نے، کیونکہ ان کا تو ہفتہ اتوار تھا نا، اتوار کا دن عیسائیوں نے مقرر کیا تھا، ہم نے بھی عیسائیوں کے پیچھے چل پڑے۔ ہم نے کبھی سوچا من تشبہ بقوم فہو منکم، حضور نے فرمایا جو جس قوم کی شبہت اختیار کرے گا، جس جیسا رنگ اختیار کرے گا، اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ کبھی اپنا انجام سوچا ہم نے کدھر جا رہے ہیں؟ بجائے غیر ہمارے فالوور بنتے ہم غیروں کے فالوور بن گئے، اور قیمتی ترین دن ہمارا عید والا دن ہم نے ضائع کر دیا۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے سنائی، متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث سنائی، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن مسجد کے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آتے ہیں وہ مثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنا، کہ سب سے پہلے آنے والے کے لیے لکھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اونٹ قربان کیا ہے، اتنا اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ نہیں اللہ دیکھیے اس دن اپنے گھر میں آنے والے بندے کو پسند کتنا کرتا ہے، تحفے دے رہا ہے جی، خود بندے نے کوئی اونٹ نہیں لایا،
اس نے اپنی بارگاہ سے کہا تو میرے گھر میں آ گیا، سب سے پہلے آیا ہے، میں تیرے نام پہ تیری طرف سے ایک اونٹ اپنے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ ہمیں نے تو نظر بھی نہیں آیا، مگر قیامت کو نامہ اعمال میں لکھا ہوگا سب سے پہلے جمعہ پر جانے والا یہ اللہ کی بارگاہ میں اونٹ صدقہ کرتا رہا، اونٹ قربان کرتا رہا۔ پھر فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے مکلذی یہدی بقرہ، اس کے بعد آنے والا جو ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس نے گائے اللہ کی بارگاہ میں، بیل گائے یہ قربانی کی ہے۔ جو پھر تیسری ساعت میں آتے ہیں اس کے لیے فرمایا ثم کبشن، یہ بکری بکرا دمبا دے کر آیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جو چوتھے ساعت میں آتا ہے فرمایا ثم دجاجہ، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مرغی کا صدقہ کر کے آیا ہے۔ اور جو پانچویں ساعت میں آئے گا اس کے لیے حدیث کے لفظ ہیں ثم بیضۃ، یہ انڈا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر کے آیا ہے۔ اب یہ 5 ساعتیں کب تک ہیں؟ اگلا جملہ سننا، ثم خرج الامام، پھر امام آ جاتا ہے جی، ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہوئے جیسے ہی امام خطیب ممبر پر آتا ہے وہ اس صحیفے کو بند کر دیتے ہیں اور آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور اللہ کا ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو ساعتیں 5 ساعتیں بتائی گئی ہیں یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کی ہیں، اس پہ غور کیجئے گا۔ اس ضمن میں ایک دوسری حدیث سنا دیتا ہوں جو سنن نسائی میں اور ابن خزیمہ میں جس کو نقل کیا گیا ہے، امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو سنن نسائی سیاستہ کی یہ بھی کتاب ہے کہ وہ جو ملائکہ ہے نا جی، اللہ پاک ان کو علی ابواب المسجد یوم الجمعہ، کہ وہ مساجد کے دروازوں پر اللہ پاک ان کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وَيَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ، وہ ہر آنے والے بندے کا استقبال کرتے ہیں اور اس بندے کا نام لکھتے ہیں جی، حاضری لگاتے ہیں ملائکہ۔ پھر ثم خرج الامام، وہ حاضری لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام نکل کے آتا ہے جی، اپنے حجرے سے اپنے گھر سے ممبر کی طرف آتا ہے۔ طویت الصحف، حدیث کے لفظ ہیں اب کہ وہ اپنا صحیفہ وہیں پہ لپیٹ دیتے ہیں، اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ ورفعت الاقلام، انہوں نے جو قلم پکڑے ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجے ہوتے ہیں وہ اپنے قلم اس رجسٹر سے اٹھا لیتے ہیں، رفعت الاقلام، قلم بند کر دیتے ہیں، صحیفہ کلوز کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں اگلے لفظ بڑے خاص الفاظ ہیں سمجھنے والے۔ ثم تقول الملائکۃ بعضهم لبعض، پھر کچھ ملائکہ سے آپس میں ملائکہ کی کنورسیشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ ملائکہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، ما حابس فلانا، وہ بندے کا نام لیتے ہیں محلے دار کا جو جس مسجد کے ساتھ لگتا ہے، جس نے آنا تھا اس مسجد میں نہیں آیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اب دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں جمعے والے دن کتنا ریکارڈ جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں ہاں جی فلانا بندہ کیوں نہیں آیا، فلانا کیوں نہیں آیا، ایک بندے کا نام لے کر فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں، یار آج فلاں کی حاضری لگانی تھی، فلانا غیر حاضر ہے، فلانا بھی غیر حاضر ہے، فلانا کلمہ پڑھنے والا بھی غیر حاضر ہے۔ تو غیر، اب پہلے حاضری لگ رہی تھی حاضر ہونے والوں کی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، اب اس کے بعد آنے والے یہ غور سے سنیں، فرشتے کہتے ہیں فلانے نے آنا تھا مگر حاضری میں نہیں شامل ہوا، یہ بھی ابسینٹ، یہ بھی ابسینٹ، یہ بھی ابسینٹ۔ اب جیسے حاضر ہونے والوں کی حاضری لگائی جاتی ہے اس وقت تک ایبسنٹ رہنے والوں کی غیر حاضری لگائی جاتی ہے، اور غیر حاضری لگا کے ثم پھر تقول الملائکہ، پھر ملائکہ ایک دعا کرتے ہیں جی نہ آنے والوں کے لیے۔ یار ہم کسی کو دعوت دیں یا نہ دیں، دیکھیں اللہ دعوت کا کیسا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہم ان کنت، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر فلانا بندہ جس نے آنا تھا وہ نہیں آیا، اگر وہ شخص ضال، اگر وہ شخص گمراہ ہو گیا ہے، تیرے دین سے دور ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، تو یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما۔ سب سے پہلے گمراہ نہ آنے والا جمعے میں، اس کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا اس کو ہدایت دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وَإِن كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی آنا چاہتا تھا مگر بیمار ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس مرض کی وجہ سے اللہ کے گھر میں نہ آ سکا، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں مولا فاشفہ، اس کو ذرا شفا عطا فرما دے، اس بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اور پھر تیسری اور آخری دعا کرتے ہیں وَإِن كُنْتَ عَائِلًا فَأَغْنِي، یا اللہ اگر کوئی اس لیے نہیں آیا کہ بہت غریب تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں، اس کو پریشانی اور فکر نے اتنا گھیرا ہوا تھا، مشکلوں نے اتنا گھیرا ہوا تھا،
کہ وہ اپنی ٹینشن کی وجہ سے تیرے گھر میں نہیں آ سکا، تو مولا ہم تیرے ملائکہ جو تیری مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اس شخص کو غنی کر دے، اس کو وسیع رزق عطا فرما دے۔ پھر آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں جی فرشتے، اور یستمعون الذکر، اور اللہ کا ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کو اپنے بندوں سے یار کتنی محبت ہے۔ ان لفظوں کو، ان جملوں کو ذرا اپنے قلب و روح سے سوچنا کہ ملائکہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یہ بھی کہہ کے بھیجا کہ بھائی صحیفہ بند کر دیا، قلم اٹھا لیے، اب جو نہیں آئے ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بہت غریب ہے اس کو امیری عطا فرما۔ تو اللہ کے فرشتے تو دعا کر کے بیٹھ گئے، تو اب کیا خیال ہے کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑی دوا بھی تو کرنی چاہیے نا، کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ دیکھا کریں اپنے دائیں میں مسجد میں کہ یار کون آیا کون نہیں آیا، ہمارے گھر سے کون نہیں آیا۔ کئی باپ بیٹھے ہیں، بیٹے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا بیٹا بیٹھا ہوگا، باپ گھر میں بیٹھا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا۔ یہ ریسپانسبلٹی ہے ہماری بھائی، دین کے لیے دعوت دینا۔ دیکھیے نا، سب میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اللہ نے سب سے بہتر امت ہونے کا ٹائٹل دیا تو اس کی علت یہ بیان کی کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے اپنے گھر سے نکلتے ہو، لوگوں کے پاس جاتے ہو، کیوں؟ انہیں نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف کی طرف انہیں بلاتے ہو اور منکرات سے منع کرتے ہو۔ اب مجھے بتائیں، ہم لوگوں کو منکرات سے منع کرنے کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے کتنا وقت روز نکالتے ہیں؟ قرآن مجید میں 20 مقامات پر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی بنیاد پر اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ سوچئے ہم لوگ یہ کام کتنا کر رہے ہیں، اور جی مولویاں کرنا ہے، جی ہمارا ذہن کیا ہے، مولوی مدرسے والے قسم، مسجد والے قسم۔ اللہ کی عزت کی قسم، لوگوں اللہ نے دین صرف مولویوں کے لیے نہیں رکھا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا دین میں اس کا وہی مقام ہے جو مولوی کا ہے، کسی کا مقام کم نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں تک ہمیں شریعت اسلامیہ میں بتایا گیا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ اس کا مطلب ہے بیٹا بھی امام بن سکتا ہے نا، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ تو جس بیٹے کو یہ کہا گیا کہ وہ ابا کی نماز جنازہ پڑھائے، تو کیا اس ابا کو غسل دینے کے لیے مسجد کا خادم آئے گا؟ نہیں، وہ ذمہ داری بھی اولاد کی ہے۔ مگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے تصور کریں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو مردے کو کفن پہنانا آتا ہے؟ کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، لمبائی چوڑائی کیا ہوتی ہے، کس کو پتہ ہے؟ اور کتنوں نے سیکھا ہے اور کتنے سکھا رہے ہیں اولادوں کو۔ جو ابے بن چکے ہیں وہ مرنا تو ہے، کل جو کفن پہنانے والا غیر آئے گا، اولاد قریب نہیں آئے گی، تو اولاد کے متعلق کیا خیال، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے جو تمہیں کفن نہیں پہنا سکے؟ جنازہ بھی ادارہ بندہ مولوی سے پڑھاؤ، شریعت نے تو کہا تھا بیٹا پڑھائے۔ کتنوں کو پڑھانا آتا ہے؟ پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھانا کہاں سے آئے گا؟ حاصل کیا 20 اور ایسے مسائل ہیں جو ہر شخص کے لیے خود کرنا ضروری ہے۔ جمعے والے دن جمعے پر آنے سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ حدیثیں ایک نہیں 20 حدیثیں موجود ہیں اس پر۔ کتنے لوگ دکان دا شٹر تلے کی طرح دوڑ لائی مسیطے غسل کا۔ میں نے پچھلے جمعے حدیث بتائی تھی، ایک دفعہ صرف ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے، پہلے نہیں آئے۔ آپ نے خطبے کے دوران پوچھا کیوں لیٹ ہو؟ عثمان غنی نے کہا بس جیسے ہی اذان کی آواز سنی میں نے جسٹ وضو کیا اور میں آ گیا۔ آپ نے کہا ایک لیٹ، دوسرا صرف وضو کر کے مسجد میں؟ کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ جمعے والا دن جمعے کے لیے جاؤ غسل کر کے جایا کرو؟ حضرت فاروق اعظم نے اسی وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ کر دیا اہتمام سے۔ اور اس پہ بھی حدیث سن لیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن حسب استطاعت طہارت کا اہتمام کرے، یوجول غسل نہیں کہ بھاگم بھاگا غسل خانے میں گئے، 4 مگے اوپر جناب انڈیلے اور آدھا جناب پانی نچڑ رہا، آدھی طرف تولیہ مارا اور رستے میں شلواریں ٹھیک ہو رہی ہیں اور مسجد میں نہیں، یہ اہتمام نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے پوری کرنی تھی۔ اہتمام جیسے شادی کے لیے کرتے ہیں، کسی کا ولیمہ کھانے کے لیے جانا، رات کو کپڑے استری ہیں جی، شوز پالش ہیں جی، ایک دن پہلے تیاری مکمل ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے کے لیے حسب استطاعت، اب حسب استطاعت کا کیا مطلب ہے کہ جس کے پاس استطاعت کم ہے اس کی تیاری تھوڑی ہوگی، جس کے پاس استطاعت زیادہ ہے جمعے کے لیے اس کو تیاری بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اب اگر امیر بندہ تو نیا لباس پہن کے، غریب آدمی نیا لباس پہن کے آیا، اور امیر بندہ جس کے پاس استطاعت زیادہ تھی وہ 3 سال پرانا جوڑا پہن کے آ گیا، نیا گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنی استطاعت کے مطابق جمعے کا بندوبست نہیں کیا۔
حسب استطاعت جس نے طہارت کا بندوبست کیا. اب طہارت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دانت صاف کرنا, یہاں کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھ نہیں سکتا. کئی میرے پیارے بھائی نسوار ڈالتے ہیں, ادھر ہی آگے مسجد کے باہر یوں پھینکی اور چل بھائی اندر. کئی لوگ سگریٹ کے کش لگاتے آتے ہیں, یہاں دروازے پہ سگریٹ ادھر پھینکا, وضو کے ادھر بیٹھ گئے. یہ سب طہارت کے اصولوں کے خلاف حرکتیں ہیں. کسی کو زکام ہے, سو کر رہا بیٹھا ہوا ہے, رومال تو لے آؤ ساتھ, ٹیشو پیپر لے آؤ, اس کو صاف تو کرو. یوں کر کے ایسے کریں گے. یہ طہارت کا اہتمام کیا ہے. ٹوپیاں دیکھیں, مسجد کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. معذرت سے ناراض نہیں ہونا, پتہ نہیں ہو تو معافی ہے. یہ ٹوپی ایک دن ایک کے سر پہ, دوسرے دن دوسرے کے سر پہ, تیسرے کسی کو جوئیں پڑی ہوئی ہوں اس کے سر پر بھی, کسی کے سر پہ باہر ویلڈنگ کی جناب دکان چلا کے آ رہا اس کے سر پہ بھی, کوئی بھوسا چلا, بھوسے کا جس نے گودام بنایا ہوا ہے, وہ بھوسے سے جب نکلے گا وہاں سے اس کے سر کی کیا حالت ہوگی, وہ بھی تو یہ ٹوپی پہنے گا. اب امیر نے بھی, وہی غریب نے بھی آ کے مسجد کی ٹوپی سر پہ رکھی. یہ استطاعت والی کام ہے. آپ کے پاس ایک ٹوپی پہننے کی استطاعت نہیں ہے کیا؟ پھر مسجد کی ٹوپی ہم کوئی دھونے والا تو نہیں ہوتا نا. یہ کیا حرکتیں ہماری, اتنے ہم گئے گزرے لوگ بن گئے ہیں جی. پھر جرابیں, ساکس ہیں, سونگ کے دیکھیں 80% لوگوں کی ساکس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے. جمعے والے دن یار دھو کے پہنو, صاف ستھری پہنو. انٹرنیٹ پہ لوگ سرچ کرتے ہیں فلاں, یار انٹرنیٹ سے یہ بھی سرچ کرو کہ جرابیں کیسے پہنے کہ ان میں سمیل نہ آئے, یہ بھی طریقہ اس سے ڈھونڈے, مل جائے گا. اور کانوں کی صفائی وہ تو ڈاکٹر کبھی کرے گا, ہوتا ہے نا ہمارے ENT اسپیشلسٹ ہی کرتا ہے, ورنہ ہم نے تو کبھی اہتمام نہیں کیا. کیونکہ کان خود نظر نہیں آتے ہیں نا, اب اس کے لیے ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ بھائی دیکھو یار میرے کان میں میل ہے یا نہیں, تو کون دیکھے. یہ میں نے چند چیزیں صرف بتائی ہیں. تو طہارت کا اہتمام حضور نے کہا جس نے مکمل طور پہ کیا. پھر آقا نے فرمایا جس نے تیل لگایا. ہمارے یعنی جی تیل تو لانٹ رواج ہی نہیں رہے جی, تیل کیوں لاویے. اب تیل لگانے کو بھی ایک مکروہ فعل سمجھا جانے لگا ہے. استغفر اللہ العظیم. حضور نے فرمایا طہارت کا اہتمام کیا, پھر جس نے تیل لگایا, پھر تیل لگانے کے بعد جس نے, حضور نے فرمایا خوشبو لگائی, جس نے خوشبو لگائی, پھر فرمایا وہ گھر سے برآمد ہوا, مسجد کے لیے نکلا گھر سے اور اللہ کے گھر میں پہنچا. اور اگلی بات بڑی توجہ والی ہے, حضور نے فرمایا پھر اس نے مسجد میں جو بیٹھے ہوئے پرامن نمازی تھے, 2 نمازی یوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان نہ گھسے, مت گھسے. خیر ہم تو ایسے بیٹھتے ہی نہیں ہیں جی, کوئی ادھر بیٹھے گا کس کونے میں کس کونے میں. مسجد میں بیٹھنے کی بھی ترتیب ہے, صفوں میں بیٹھنے کی بھی ترتیب ہے. جو پہلے آئے پہلے بیٹھے اس کا مقام اونچا ہوگا. آپ جو پہلے نمبر پہ آئے اور بیٹھا آخری صف میں, اجر سے محروم ہو گیا. یار آ کے بھی محرومی, اللہ کے دربار میں آ گئے, بانٹنے والا بانٹ رہا ہے, آپ لینا ہی نہیں چاہتے. تو فرمایا اب جو بندے جڑ کے بیٹھے ان کو ہٹا کے بیچ میں نہ بیٹھے ہوئے, نکیا تو اٹھ میں بہنا. یہ نکے وڈے کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پر, یہ بھی بتا دوں, یہ غلط بتایا گیا ہے. وہ بڑا نو اگے جگہ دو جی, نکے پیچھے کر دیو. آقا علیہ السلام جمعے والے دن جمعہ پڑھا کے بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس پہ بچے ہیں ابھی 8-10 سال کے, حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضور کوئی چیز تقسیم کرنے لگے. اب اصول شریعت کا دائیں طرف سے تقسیم کی جائے. آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے بزرگ سے آبی تھے ان کو دے دوں. انہوں نے کہا نہیں حضور, آج تو نصیب میرے جاگے ہیں, میں کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتا. آقا نے پہلے انہیں دے کر قیامت تک بتا دیا, بچہ ہو یا بڈھا ہو, جب اللہ کے گھر میں آ جائے وہ مقام میں ایک جیسا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کہتے بچوں کو مسجد میں نہ لے کر آئیں, دین بتایا نہیں کیا ہمیں. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ مسجد میں آ کر کسی کے بیچ میں نہ گھسے, بیٹھ جائے. ثم یصلی, پھر وہ نماز پڑھے, ما کتب لہ, جو نماز پڑھنے والی بتائی گئی ہے. ابھی جمعے کی نماز کی بات نہیں آئی تھی, اس کا مطلب ہے جمعے سے پہلے بھی یہ, اب تک خطیب نہیں آیا, کوئی نہیں, نفل پڑھو. ثم یصلی ما کتب لہ, پھر وہ نماز شروع کر دے, اور کوئی کام نہیں, ویلا بیٹھ کے مسجد نہ دیکھتا رہے یہ کیسے, یہ لائٹیں کیسی لگی ہیں فلان, نہ, وقت ضائع نہ کرے, نوافل پڑھے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اذا خرج الامام, جب امام آ جائے پھر کیا کرنا ہے, ثم ینصت اذا تکلم الامام, جب امام بولنا شروع کر دے پھر وہ چاہے نفلوں کی بولی بول رہا ہے, چاہے وہ ذکر تسبیح پڑھ رہا ہے, سارا چھوڑ دے. اب اللہ کے دین کو سننا ہے بھائی, اب تسبیح نہیں چلے گی. کئی لوگ آ کے بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنا ادھر جناب نہ سنتے شروع کر دیتا ہے. بھائی بعد میں ٹائم دیا جاتا ہے. حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں, ثم ینصت, فرمایا پھر لب بند کر لے, بولنا بند کر دے. اذا تکلم الامام, جب امام بولنا شروع کر دے. اب تکلم سننا ہے, بولنا نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے, اگر اتنا کام کر لو جو ترتیب میں نے بتائی ہے بھائی, طہارت سے لے کر چپ رہ کر کلام سننے تک, اور پھر ظاہری بات امام بولے گا, پھر جمعہ پڑھائے گا, پھر نماز پڑھیں گے, اس طرح سے نماز مکمل جو کرے گا. امام الانبیاء علیہ السلام کی خوشخبری سنو, بہت بڑی خوشخبری بتانے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا الا غفر لہ بینہ و بین الجمعۃ الاخری,
فرمایا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے گناہ کرے گا اللہ سارے ہی معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث ترمذی کی جس میں یہ یہاں تک بتایا کہ صرف 7 دنوں کے گناہ معاف نہیں کرے گا، وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ الْأَيَّامِ، کہ 7 سے اللہ 3 دن مزید کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ مزید انشاءاللہ اس پہ ہماری تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں کم از کم اپنے گھر میں آنے کا سلیقہ اور طریقہ صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔